الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة عزیزان محترم، ذہن انسانی نو اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ اے جو سندا ہے وہ دے تو بھی متاثر ہوتا ہے، جو ویندا ہے ان دے تو بھی متاثر ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ صحیح سنان والے بھی تھوڑے اور صحیح وکھان والے بھی تھوڑے۔ ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ آپ جس طرف نکلو باہر ویکھو پھرو ٹرو اگے پیچھے تو بد مذہبی اور بد مذہبی دے شعار عام نظر آتے ہیں۔ ذہن انہوں نے ویندیا وہ سوچتا رہتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے، اور لاشعوری طور تے ذہن انہوں تو متاثر ہوتا ہے چیزیں۔ تو ایسے ماحول میں جدو کوئی بندہ گل ٹھیک کرتا ہے نا، تو اگر وہ بری نہ بھی لگے تو عجیب ضرور لگتی ہے بندے وہ یار اگی یہ گل سنی نہیں جیڑی یہ ہوں ساڈا مولوی پیا کر۔ تو اس واسطے ضروری ہے کہ جو دین دی اصل تعلیم ہے وہ دے تو لوگاں نو آگاہ کیتا۔ ہن اہل سنت و جماعت دا طریق یہ ہے، اصل جو ہے کہ جس بزرگ ہستی دا دن آوے شہادت دا ولادت دا جس طرح دا اس کا ذکر کیتا جائے اور اس نو منایا جائے، اور اس دے اندر اعتدال نو شرع شریف نو ملحوظ خاطر رکھے۔ تو ہوں چونکہ 18 ذو الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم شہادت ہے۔ آپ دے بارے حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ عثمان فتنہ دا دروازہ ہے، میری امت دے اور فتنہ دے درمیان دروازہ عثمان ہے۔ مفہوم ہے، جس وقت دروازہ گر گیا میری امت فتنے داخل آ، اور اگر تاریخ دا مطالعہ کرو حضور دا فرمان سچ سچ۔ حضرت عثمان غنی دی شہادت تے امت جڑی وکھری ہوئی ہے وہ اجے تک اکٹھی نہیں، اس تو پہلے اکٹھی تھی، دوبارہ اجے تک اکٹھی نہیں ہوئی۔ چونکہ یہ تاریخ ہے
تو تاریخ نو قرآن اور سنت دی روشنی نال اگر حل کریے تو آسانی نال حل ہو جائے. اس مسئلے بھی حضور دی زبان نال حل کریے اور قرآن نال حل کریے تو بہت آسانی ہوگی. سب تو پہلے بات یاد رکھو کہ حضرت عثمان غنی دے بارے حضور نے فرمایا، قرآن نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. جنہاں نال اللہ نے اعلان رضا کیتا ہے حدیبیہ دے مقام تے، انہاں وچ ایڈی وڈی ہستی حضرت عثمان نے کہ حضور نے اپنا ایک ہاتھ عثمان نو دیتا ہے. اب اسی آل سنت اس چیز تے منکر نہیں ہاں کہ رسول اللہ نے مولا علی سرکار دا ہاتھ پھڑیا ہے اور کھڑا کر کے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا. اے حدیث صحیح ہے اور سنیاں نہیں لکھی ہے. جے منکر ہوندے تو کیوں لکھ دے؟ اور بڑی حیرت والی گل جڑے اس حدیث نو سب تو زیادہ بیان کردے نا انہاں نے بھی ایدی سند وچ صحابہ نو ہی لیاونا پوندا ہے کیونکہ اس ویلے ہائے ہی صحابہ جی نہ سنے. آپ مسئلے دی نزاکت نو محسوس کیتا ہے کہ حدیث نو بیان کر بھائی حضور تے ہاتھ کھدیا ہے، مولا علی دا ہاتھ حضور نے کھڑا کیتا ہے تے سامنے والے کون تو شریک کدی بھی شریکاں دی صفت بیان نہیں کردے، سجن بیان کردے. کلیہ قاعدہ ہے، ذہن مند ہے. تو صحابہ نے اس حدیث نو امت وچ روایت کیتا اور امت شائع ہو گئی، اہل سنت دی کتاباں وچ موجود. مگر جویں او صحابہ روایت کیتا ہے نا کہ حضور نے علی پاک دا ہاتھ پھڑ کے ایک ہاتھ مولا علی دا سی ایک ہاتھ حضور دا سی تے آپ نے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا. عثمان غنی دا جدو سرکار نے اعزاز بیان کیتا ہے ادو وہ کوئی نہ کو آپ نے فرمایا آ میرا ہے تے آ عثمان دا ہے. اپنا ایک ہاتھ حضور نے عثمان نو دیتا ہے اور دے کے تے سرکار نے اپنے سارے صحابہ نو دکھایا ہے. بس درخواست ہی نہیں ہے جڑے جڑے ہاتھ حضور دکھائے نے وہ دو میں یاد رکھیا کرو، ایک بھول دے ہو ایک یاد رکھ دو. یہی علامہ صاحب کے تو اندر سے بھائی دو میں ہاتھ یاد رکھ سن، دو میں یاد رکھنے چاہیے. اور سید سخی ہوندے نے، آل رسول بھی سخی ہے، یہ دے کوئی شک نہیں. اس سخاوت دا بیان کرنا، اس سخاوت دا تذکرہ کرنا یہ بہت اچھی بات کرنا چاہیے اور یقیناً ہے جو. لیکن اگر آپ ترازو انصاف دا تو لو تو صحابی کہندے ہیں میں مسجد گیا تو حضور ممبر تے تشریف فرمائے. ہجرت دا 9واں سال ہے، 9واں غالباً 9واں سال ہے. حضور دا آخری جنگ ہے، اس تو بعد حضور کسی غزوہ میں شرکت نہیں کرنا. غزوہ تبوک جیش العسرہ حضور نے صحابہ ترغیب دلائی بے مال دیو. ثابت ہویا کہ عالم کاری امت دا بڑا قوم دا بڑا آدمی اگر کسی دینی مصلحت دیتا تو انہاں مال آکھے دیو تے بھی سنت ہے. آپ نے فرمایا مال دیو. فقام عثمان، حضرت عثمان کھڑے، یا رسول اللہ میں 100 اٹھ بما ساز و سامان پیش کر رہا. تو عرض صرف نہیں ہے اے 100 بھی یاد رکھیا کرو لگا صرف آگا سے یہ بھی تی اٹھی ہے نا جڑا حضرت عثمان دیتے نے اور دیتے بھی حضور نو نے دیتے صحابہ واسطے نے آرمہ سے دیتے تے مجاہدہ واسطے اور ڈائریکٹ مجاہدہ نہیں دیتے. حضور نو دیتے نے باقی سائیں جن دل نے دینے
اتنے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں جی بڑا جملہ بول دیں نا نظر اللہ نیاز رسول اللہ وہ آئے اے نیاز حضور دینے سائیاں آگا ہی نے پر سائیں دینے سوٹ پیش کی حضور نے دوبارہ ترغیب دلائی حضرت عثمان کھڑے ہوئے ان کے 200 اور دیتے 300 ہو گیا اور نال ساز و سامان اٹھا پھر بیٹھ گئے تھے حضور مڑ ترغیب دلائی ہے بھائی مال دیو 70,000 بندہ ہے جہاں جانا حضرت عثمان مڑ کھڑے ہوئے ان کے 300 مڑ دیتے ہائے ہائے اے دے کے تے ٹور پنگار اور جا کے تے غلامان آکھیا ہے بھائی باڑے چوٹ گنو ہیں کتنے انہوں نے کہا جی 950 ہے فرمایا سارے لے آؤ سائیاں منگیا انہیں نہیں چپی شانگی رکھنے 950 لے آندہ تے مڑ پتہ نہیں کی سائیاں خیال آیا بھائی 950 ذرا مزہ نہیں پہ دیندہ فرمایا 50 گھوڑے پاؤ 1000 دا عادت پورا کر نال گھر گئے تے خزانے وچوں امیر بہت سن حضرت عثمان دولت اللہ کو مانگ لیا کرو منگنا گناہ نہیں مگر اس دعا انج منگیا کرو کہ یا اللہ دولت انج دی دے جیویں دی حضرت عثمان غنی دیتی آئی تے جیویں انہاں خرچن دی توفیق دیتی آئی اس توفیق دے نال دی منگنا منع نہیں ہے منع نہیں 1000 سونے دے سکے بھی کٹھے کر لے وہ بکل دے ہیٹھ کر لے تے سرکار دی بارگاہ چاہے صحابی فرماندے میں ویکھیا حضور منبر تو لاندے پہ آئے تو فرماندے پہ آئے یا اللہ میرا عثمان کوئی ایسا عمل نہ کرے جڑا عثمان نو نقصان دے ہو اور ایک روایت ہے کہ حضور فرماندے نے ہاں عثمان آئے تھے انہاں انج حضور دی جوڑی ہے جو پیسے سکتے حضور انہاں پیسے جوڑی ہے کدی انج کر دیا کدی انج کر دیا اور فرماندے یا اللہ میں عثمان نہ راضی ہو گیا تم ہی راضی ہو گیا مسئلہ طے کرنا ہے عقل تے شعور دی قرآن اور سنت دی روشنی حضور سرکار تشریف فرمان ہے ایک بندہ آیا اسے کہ سرکار میرا گوانڈی جڑا بندہ ہے وہ دے گھر کھجور ہوگی وہ میرے آل الٹی ہے کہ بندہ پورا صحیح نہیں میں تکلیف ہے آپ نے فرمایا ان سے وہ آیا تو حضور نے فرمایا بیچ چھڑ کھجور ساڑھے اس مرید نو بیچ چھڑ اسے کہا جی میں نہیں بیچنی میرے کولی کوئی تو بچیاں دا آپ نے فرمایا یار جنت جل اللہ تے بیچ چھڑ اسے کہا جی معذرت میں سودا ہی نہیں کرتا وہ ٹر گیا حضرت عثمان راتی اس بندے دکھار گیا نے کہا بھئی گالے بیلیا بتا ان کھجور بڑی پیاری ہے پر عثمان غنی انہوں نے کہا مدینے دا سارے تو چنگا باغ کھجوراں دا کیندا ہے اس نے کہا تو اڈا ہے فرمایا او تو للہ سارا باغ ایک مہینے چھڑ یار نو پسند آ گئی ہے انہیں تیرے کو ران نہیں تھی وہ سودا باج کے کر لیا آتے سودا ہی بڑا کمال دا ہے باغ پہ ڈیندا ایک دے بدلے وہ سودا کر کے تے سرکار کو آ کے عرض کر دے سونیا تیڑا ان دے نال سودا کر دیا وہ جنت دا وہ کسی ہوری نال بھی کر لیں گے سرکار فرمایا کر لانگے آپ نے فرمایا لو سونیا وہ کھجور تو اڈی ہو گئی تو وہ ساڑی ایمیں لنگ دیا ایک گالے بجے تو اڈے دینے چھ بہ جائے بھئی جیڑے ایک کھجور یار نو پسند آ جائے اے حضور نہ ہی لینی حضور دے ایک مرید لینی آئی کہ اپنا باغ دے کے یار دی رضا خرید لین او بیبیاں پاکاں دا باغ لے کے تے یار رنج کرتے ہیں توان سنیاں عادت ہندی ہے تو یار پاس کو سن دے ہو تو اڈا تھڑکن لگیاں دیر نہیں لگتی جھاٹ جی میں پکے بندے بڑے دسے آئے بجی نہ دیتا
میں کہا بھائی تو سان پکا نہیں منتا ساڑھے کدی دیاں ساریاں مجھی دے پرچے ساڑھے تھے ہوئے نے پہے بندے انجدے ہی نے بکچے جائے نے ندی گال کوئی سانوی تو کسے کھاتے لا ممبر تو جو روز چا پہندے ہو یہ اتبار ہی نہیں سان کس کو بچتے ہو بھائیا اے مال کھان آڑے نہیں ایک کو جملہ فقیر دا یاد رکھو جنہوں صحابی آکھیا جاندہ ہے وہ یار تو مال لٹان آڑے ایک مثال ہے پیار بچ دینا 15ویں صدی دے اسی پیر تے 15ویں صدی دے ساٹھے مرید اجے بھی یہی سان لٹائیں دے نے ایسا تینن کدی نہیں لٹایا تو وہ تے اصلی پیر آئے نہیں سمجھ آئی وہ اصلی پیر آئے تو اڈا ذہن مند ہے وہ نعوذ باللہ اپنے پیران لٹ دے آئے اب 15ویں صدی آلے نا جے اسی پہ لٹنے ہیں وہ ماں دے ہو ہماری مرائی پہ کھانے وہ آئی ہے مرید لٹن آلے نہیں ہوتے میں نہیں وے کیا کسے پیر نو مرید لٹیا ہو یہ لٹائیں دیں ساڑھے کول جانتے تامی کچھ لٹاؤں دیں اسی آویے تامی کچھ لٹائیں تو یہ تے 15ویں صدیاں آلیاں دا حال ہے اوس پیار مگر یہ اجے انج کر دیں تے جنہ سائیاں دے دیکھو نا میں قرآن پڑھیا ہے تو میں نہیں یقین آؤں دا ہے تو جنہ دے کول نازل ہوں دا رہا ہے انہاں دے یقین دا کی عالم ہے آپ سمجھو نا جنہ کول وہی نازل ہوں دی آنج بیٹھے ہوں دیا تے سرکار تے قرآن آ جاندہ آنج بیٹھے ہوں دیا تے جبریل آ جاندے ہیں آنج جنگ پہ لڑتے ہوں دیا تے نال فرشتے کھلوتے ہوں دیا انہاں دے ایمان دا درجہ کچھ ہوئے تسی عجیب بادشاہ لوگوں کو باندھ سوڑ کے پھسل جاتے میری گل دی سمجھ آئی میں کیا ہے پر جنہ دے نال فرشتے کھلو کے لڑتے رہے انہاں دے ایمان دا کی عالم ہوئے اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ انہاں لوگاں دے ایمان دا کی عالم ہو سی جنہ رسول اللہ پیچھے نمازاں پڑھی ویکھو نا آسی سننے واقعات پڑھنے حضور فرمائندے پین با پتھر نو با پاڑ کلمات او جنہ سنیا ہے وہ پڑھدا پیا انہاں دا ایمان تے یقین کتھے ہو ہاں جی او لوگ اس طرح دے نائے اے بڑا بڑا تاریخی بلنڈر ہے جیڑا صحابہ پاک دی شخصیات نو ڈیمج کرن واسطے امت دے اندر چھوڑیا گیا اور بچے چونکہ میں کہ ابتدا میں چیدہ سے آئے جو چیز ہر وقت ویکھنوں دے تو متاثر ہوتے ہیں سوشل میڈیا بیکھو کہ بریاب میں آئے بریاب میں آئے وہ اگلے دن میں سندا سا یہ ایسے لوگ نے وہ ایک بندہ ہے نیٹ تے باندھا ہے تھے وہ پیاندہ جنگ لگ گئی انڈیا نال بابے کی دے سمجھ آئیے بابے کی دے میں کو پیا چھوڑا ناندا ان دے کول کے بندہ سے آنا کوئی نہیں وہ ان اے آکھے کھمبتوان انجینئر ایسے تو بنایا آبا کچھ ہے بنایا ہے جڑی اسی بھی کچھ ہٹاں گا انجینئر کس واسطے ہوئے باتیار تیار کرن ٹیکنالوجی تیار کرن تسی ہو چھاڑ کے کتاباں دار کے ملک لڑائن لگ پئے ہو تسی کیڑے کھاتے لگے ہو سن تسی تا دسو تو اڈا کام میں آنا جنگ ہوئے تھے ٹیکنالوجی دے میدان اگے ہون جے انہاں دا کوئی پنڈت آیا تو ان دے اگے مسئلہ کرنا آستے بابے ہو جا سکتے دیں لیا انہاں جہاز اڑایا تے اگو تے پاڑا انجینئر دا کام آنا ان دے اگے کھلون دے ہوئے تسی بابے سیدھے کرتے پئے ماری گل دی سمجھ لگی کہ نہیں لگی با مائنڈ سیٹ دی بات ہے نا بھائی جنہ جو پڑھے آئے وہ انڈیا دے مقابلے ویچ اپنا کام کرن انڈیا دا پنڈت لیا ہون دے کہ مولوی بابا کھلارا گا وہ اپنا جیڑا کوئی بھاشن ہوندہ آیا ہو دیسی بھی کوئی قرآن دی آیت پڑھا گا ہون جی انجینئر ہونا دے بڑھائن ڈرون تے ساڑھے انجینئر میمز بڑھائن مولویاں دیاں دے بابیاں دیاں تو مقابلہ کھوتی دا سیر کرنا ہے تو اصل اپنا کام چھاڑ کے پٹھا کرن دی عادت ہے بڑھ میری گل دی سمجھ آئی
جیڑا وہ اصل انہوں دا کام ہا وہ چھڈیا، مطلب ساری عمر انجینئرنگ پڑھی وہ چھڈی تو مولویاں شروع ہو گئے، ہے نہیں صحیح پلان نہیں صحیح ڈمکان اگو مڑ تبلیغ ساریاں تو سوکھی ہوئی ہوں جڑی اجرے چھوڑ جائے۔ ہاں جی، نہ کوئی ملے نہ اسی کسی نے ملنا ہے، اجرے چرانا ہے، سوات تے تاں ہے میں اجرے تو باہر نکلو بندیاں جا کے دسو۔ تو وہ انڈیا والے آرنا وہ میں جدو یہ جنگ ہوئی تے مڑ وہ سن بھی بھئی یار خبر سنو کی خبر ہے، میں آخیا پاکستان والے تو اپنی گل کرنی ایک چور نو میں آخیا میں انڈیا والا چینل لایا، انہاں جے میں لایا تو انہاں کہا اسلام آباد بھی فتح ہو گیا ہے، کراچی بھی، میں آخیا آتا سارا لئی پیا ہے۔ وہ دیں اٹھے تو پتہ لگا بھائی ہر شے اتھے ہی وہ گل انہاں دی جڑے ایک کمرے چ بیٹھے ہیں وہ سارا دیں تے رات آندر سنی ختم ہو گئی، بابیاں دی گل ختم ہو گئی تو اتنے مظفر آباد ایک مجذوب ہوندا سی لیاقت صحیح حالانکہ میں نہیں آندا میں ان کو غوث پاک دا ٹکٹ پہ دینا وہ رتبہ انہاں دا، لیکن یہ دا مطلب ہے بندیاں آجے تک سائیاں بھی چھڑیا کوئی نہیں جی، وہ زرداری آر ساری کمپین جت کے سم دن تے دین اگلا پارٹی جت گیا انجی ہویا وہ بندے چھڑتے کوئی نہیں ہوتے ہی نہیں۔ ایک کہتا ہی مڑ گال کر لی سان دے ہوں میں جڑی گل تو سمجھانا پیا بھائی ایک ماحول بنیا ہے ساڈے بچے وہ سنتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں، حقیقت تلاش کرو، اگر میں شک ہوئے نہ با حقیقت تلاش کیتی ہیں تو ساں بھول جانا ہے تو میں تو کدی یہ لفظ نہ آکھاں، میں نہ اصل تلاش کرو، جدو تو ساں اصل تلاش کیتی وہ تو آکھنا ہے سنی سچے لاؤ دھوڑ لوڑ جتھے مرضی بجے جننے موڑ کٹ کے بھی آئے ہوئے اخیر تو ساں ایتھے ہی آنا بھئی ہاں سچے تے جے موڑ نہ کٹین دے تے اسی جو تو ان پیانے ہیں جتے اسی کھلوتے ہیں کھڑے رہو اللہ چنگی کرتی موڑ چھپ کر کے کھڑے۔ اچھا اے جناب عرض ہے اللہ بھی راضی لقد رضی اللہ عن المومنین، اس آیت دی شرح وچ اے حدیث موجود ہے کہ حضور نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان اور حضور نے صحابہ تو یہ عہد لیا ہے کہ تسی میرے نال مدینے شریف جانا ہے مکے شریف جانا ہے تے اسی عثمان دے دشمنہ نال لڑنا ہے اور بدلہ لینا ہے۔ ساریاں تو پہلا مولا علی بیعت کی تھی، یہ جناب لکھ لو جڑی میں گل کر، یہ سب تو پہلے حضرت مولا علی نے بیعت کی کہ میں لڑ سکتا، نبی بیعت لے رہے ہیں تے علی بیعت کر رہے ہیں تے بیعت دا موضوع عثمان غنی 1500-1400 صحابہ نے حضور دے ہاتھ رکھے بیعت ہو گئی۔ ہون یہ جدو بیعت کری دیئے نا موڑیں دے تو ہٹنا ہوئے تے دو طریقے یا بیعت کرن والا بیعت تروڑے تے یا بیعت لین والا انہوں نے اپنی بیعت تو آزاد کرے۔ اس بیعت تو بعد دنیا دی کسی کتاب وچ نہیں لکھیا کہ مولا علی نے وہ بیعت جڑی کیتی ہے کہ میں عثمان دے دشمن نہ لڑاں گا وہ تروڑی ہے یا حضور نے آزاد کیتا ہے، وہ بیعت سٹل ہن تک کھڑی ہے جی۔ مولا علی نبی پاک دے ہاتھ تے ہن بھی پابند نے کہ میں دشمن عثمان نہ لڑاں گا۔ کھلو بیعت جس ویلے جی میں علامہ عارف صاحب پہ فرمائے سن مدینے وچ اے واقعہ ہویا ہے اس ویلے مولا علی بھی مدینے آئے، مدینے تو بعد تھوڑے جی مسافات وچ آپ دا مزرعہ سی فارم ہاؤس سی ڈیرا سی اتھے رہے سی اتھے موجود سی 18 یا 12 یا 16 اے تعداد لکھی ہے مولا علی دے بیٹیاں دی، اے موجود ہے کنفرم ہے 9 شادیاں نے تے 29 بچے نے مولا علی 9 شادیاں نے اور 29 بیٹے بیٹے، معروف ہے کہ 18 حضرت مولا علی سرکار نے
مختلف جنگاں اپنے مختلف بچے بھیجے جڑا جہاد ہوتا سی نا صحابہ دے دور مولا علی اپنے بچیاں جہاد تے بھیج دے سن لیکن جدو باغیاں نے حضرت عثمان غنی دے گھر دا گھیرا پایا آخر سوال ان پیدا ہوندہ نہیں پر پارٹیاں جو دو نے ایک پاسے حضرت عثمان نے چلو لڑن نہیں دیں دے حضرت عثمان نے یہ منع کر دیتا ہے بھئی میں لڑنا نہیں میری وجہ تو حضور دے شہر خون ریزی ہوئے میں نے پسند نہیں لڑن نہیں دیں دے چاڑی دیں جو پانی باندھ رہا ہے اور کوئی بندہ ڈھوٹو تو صحیح با کوئی پانی گھلتا ہاں یا کوئی نہیں جدو تو ساں پانی گھلن آنا لبیا تو تواڈی نظر جا کے مولا علی تو تھی گل کھلو جاؤ جائے سمجھو بول با دو پارٹیاں نے ایک پاسے حضرت عثمان نے دوجہ پاسے باغی نے مولا علی نیوٹرل آئے یا کسے پاسے آئے یہ گل دوڑ کے دے پیچھو قرآن پاک دی رضا مولا علی دی بیعت یہ ساری گل وہ میں ظاہر نہ ہو جا سی حضرت علی نے کتاباں موجود نے حضرت علی نے اپنے بیٹیاں بلایا ہے اور فرمایا کہ میرے بھائی عثمان دے گھر باغیاں دا حملہ ہے شورش کر رہے یہ کوئی نہیں تھی بہنا نعوذ باللہ شہید کر دینا ہے وہ تو مطالبہ ہی کر رہے سن کہ تسی استعفیٰ دیو وہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور پیرا دیو حضرت علی نے بیٹے آپ دے آئے 18 اور آپ نے فرمایا آج دوجے نہ جان پیرے تھے آج حسن تے حسین جان مولا علی نے حضرت عثمان دے پیرا دین واسطے اپنے 18 پترائیں جڑیاں دو دی ڈیوٹی لائیے گل ڈوڈو کھاں ساریاں گلنا کتاباں جڑے گھر دیاں دل لے پڑھ لولا میں بھی چھوٹی بس سنیاں دی نہیں پڑھنیاں فلانے دیاں پڑھنیاں فلانے ڈمکانے دیاں ساریاں پڑھ کے تے ڈھوڈ کے کڈیا ہے با علی پاک کنہ دی ڈیوٹی لائیے تے جی اگو نا حسن تے حسین پاک دا نکلے با مرشد علی نے عثمان دے بوئے تے حسن تے حسین نو پہرے دار بنا کے کھلاری رکھے ہے تے دا مطلب ہے مر نیوٹرل تے نہ رہے ان نعودوں بھی دسے ہے حق عثمان دے نال ہے کیونکہ علی حق دے نال ہوں ہے علی باطل دے نال نہیں ہو سکتا آپ نو مسئلہ سمجھے چاہے کہ نہیں پیارے بچوں پیارے ساتھیوں پیارے عزیزوں رسول اللہ نے دو بیٹیاں دے کے اللہ نے قرآن دس کے اور مولا علی نے انہاں دے بوئے تھے اپنے پتر پارے دار کھلار کے دسیا ہے اے سچا سچا تے کھرا مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شخصیت اور آپ دی ذات اس قدر اعلیٰ ہے کہ حضور فرماندن الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ کہ عثمان او ہستی ہے جدے تو اللہ دے فرشتے بھی شرم تے حیا کر ان دے بچ بھی راز ہے یہ دا مطلب ہے عثمان دا حیا کرن والے انو پاک ہونا پوندا ہے پلیتاں تو تے عثمان دا حیا نہیں نہ ہوندا کیونکہ اللہ دے فرشتے اللہ دے نبی صحابہ اور اہل بیت سارے عثمان غنی دا حیا کرتے ہیں پیارے عزیزوں پیارے ساتھیوں اور یاد رکھ لو ابو بکر صدیق نو حضور مسلح تے کھلا رہے عثمان غنی مولا علی مسلح تے کھلا اور خود بیعت کر کے آپ نے آپ کو خلیفہ منتخب فرمایا اور 12 سال انہوں نے پیچھے مولا علی نمازاں پڑھتے رہے اس واسطے پیارے ساتھیوں یہ چیزاں نے
جنہوں اپنے ذہن چ رکھ کے اپنا ایمان عقیدہ مضبوط رکھے پیران دی بیعت ہو جاندے ہو چنگا کر دیو میں کہندا ہونا کہ ہون جدو پیر کسے دے مرید ہون لگو ان دے کولو قرآن اتو ویکھ کے ناظرہ سنیا کر یہ اتو ویکھ کے پڑھ لے تو جی میں دل ہے مڑ کر دے رہا ہے تے جو اتو ویکھ کے ناظرہ پڑھنا بھی نہ ہوندا ہوئے تے خدا دا نہ ہے کیوں اپنا بیڑا ہاؤ نہ پاؤ ٹھیک ہے تے جی اگے ہو بیٹھے ہو تو جدو تقریر رکھو تو پیران دی نال تلاوت رکھ چھڑیا کر بزیر صدارت وا تلاوت ہونے ہی نہیں سمجھ ہوندی پئی ہے کوئی انہاں تسی جناب محقق تے پتہ نہیں کی لفظ انہاں دے نانا لا چھڑ دیو اگر کسے پیر صاحب دے بیعت تسی ہے ہو میں کسے نہیں آندا تسی آنج کرو تو فلان کرو میں بھی کسے دا پیر ہوں اگر میں عقیدہ اہل سنت تو ہٹ جاواں کسے وقت ہوئی میں تو یہ کہندا ہونا تقریراں وچ بھی آنا کہ جدو پیران دی عمر 50 سال ہو جائے نا یا 60 انہاں تقریر تو بھی تے پیری ملکی تو بھی ہر شے تو ریٹائر ہو کے صرف حجرے جرانا چاہیے کیونکہ میں اپنے تجربے ویکھیا اس تو پیچھے کچھ نہ ہوندا ہے جی ہاں ڈاکے بنگالے لگے جائے پتہ ہی کو نہیں لگتا بھائی کھلوتے کتنے ہیں ہوں کدے ٹر مولوی ہوئے پیر ہوئے جس لئے عمر دے اس حصے تے ٹر جائے بھائی چوڑاں ڈلیاں دماغ دیاں ہو جان اس لئے ریٹائرمنٹ نماز پڑھائی تسی جٹ بھی اس لئے بابیاں ریٹائر کر چھڑ دے ہو جی انہاں کوئی نہیں پتا کنی کھاد پہنے ادھلی دوائی ادھے سڑ چھڑ دیں ادھلی ادھے سڑ چھڑ دیں تو وہ تو دوائی گئی تو کھلا بوئندہ جیسی یہ سارے دین دا بیڑا گرک کر چھڑ اس واسطے ریٹائرمنٹ ہونی چاہیے بالکل لیکن اگر نہیں لیندے ریٹائرمنٹ جبری ریٹائرمنٹ کرنا چاہیے نہ ہو تو میں سنی بچے نے نا اگر میں بھی عقیدہ اہل سنت تو بیٹھا ہٹ جاواں تو آن میں چھڑ دینا چاہیے اس راستے نہیں چھڑنا چاہیے کیونکہ راستہ شخصیت نہیں ہوتا راستہ وہ جڑا قرآن نے دسیا اہدنا الصراط المستقیم لہذا وہ راستے اس طرح آنا چاہیے مولوی پیر بھی سائڈ سوٹ دے ہندے رہا یا اپنے رات یہ گل یہ تبلیغ یہ دے اتنے قائم رہنا